خواتین و حضرات، گفتگو چونکہ اعتدال کے اوپر ہو رہی ہے، ہمارا موضوع بھی اعتدال ہے، ہم یہ ضرور پوچھیں گے مفتی نوید عباسی سے کہ جو شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، خاص طور سے ہمارے ہاں شادی بیاہ تو ایک مثال ہے، چاہے کوئی مذہبی محفل بھی کیوں نہ ہو یا کوئی ایسی محفل ہو کہ جس میں وہ سال دو سال میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں ہم بے اعتدالی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ جی جہیز دے رہے ہیں تو پیسے کے اوپر لٹا رہے ہیں، نوٹ ایسے اچھالے جا رہے ہیں، یا پھر ڈھول تماشا یا خلط و ملط ہونا، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی آپ نے جس جانب اشارہ کیا فضول خرچی اور ان چیزوں کے حوالے سے، قرآن مجید فرقان حمید بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر معاملے میں آپ نے اعتدال رکھنا ہے، نہ اتنے زیادہ فضول خرچ بنو کہ اپنی گردن جو ہے نا وہ پکڑ لو، اور یا اتنے زیادہ جو ہے نا وہ کنجوس اور خرچ کرنے والے دونوں نہیں بننا، آپ نے رائے اعتدال کو اختیار کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو معاملہ ہے شادی بیاہ کا، ہم نے بنیادی طور پر اسلام کا نام تو لیا، لیکن اپنی عملی زندگی سے اور اجتماعی زندگی سے اسلام کو اٹھا کر ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک پرائیویٹ چیز ہے، جس کو ہم نے نماز کے وقت اختیار کر لیا، زکوٰۃ دیتے وقت اختیار کر لیا، باقی چیزوں میں ہم شادی بیاہ میں آپ ذرا دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے میں جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر نکاح کم ہو رہے ہیں اور بدکاری زیادہ ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بڑا گناہ قرآن مجید نے قرار دیا ہے، یہ برا راستہ ہے۔ جی آپ اعتدال والے راستے پر چلیں، اور اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نفسانی خواہشات کو ختم کر دیں، بلکہ آپ کے ساتھ وہ خواہشات ہیں تو آپ نکاح کے ذریعے ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، ایک کے ساتھ نکاح کریں۔ اگر آپ عدل و انصاف کر سکتے ہیں تو دو کریں، مثنا و ثلاثہ و رباع۔ اب اور یہاں پہ بھی اس معاملے میں بھی کیا کہا، اگر تمہیں خوف ہے اس بات کا کہ تم جو ہے نا وہ نہیں کر پاؤ گے عدل، تو پھر ایک ہی پر اتفاق کرو۔ ہر معاملے میں قرآن ہمیں میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ اویس ربانی صاحب، ہمارے معاشرے میں آپ نے مذہبی محفلوں کی بات کی، دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آج عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی میٹھا کھانا سنت ہے۔ میٹھا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ سنت ہمیں اس وقت یاد آتی ہے کہ جب 10 کھانے ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم ایک کھانے کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ میٹھا بھی کھا لیا جائے، یہ سنت ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر 2 کھانے دکھا دو، جس دن 2 کھانے جمع ہوئے ہوں، میں اور آپ اور یہ پورا معاشرہ، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم شادی بیاہ کی تقریبات میں جاتے ہیں، کتنے قسم کا کھانا موجود ہوتا ہے، یعنی آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جی، اور سب سے بڑا اس آدمی کو سمجھا جاتا ہے اس کے ہاں جی 40 آئٹم تھے، اس کے 36 تھے۔ یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہم کس جہاں میں بس رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے ہاں تو ایک ڈش ہمیں مل رہی ہے، وہ بھی جو کی موٹی روٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور یہ فضول خرچی، اور پھر ایک طرف ہم کہتے ہیں مہنگائی کا طوفان ہے۔ تو یہ طوفان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں بے اعتدالیاں بھی ہیں، ایک طرف مہنگائی عروج پر ہے، دوسری طرف فضول خرچی عروج پر ہے، ایک طرف کنجوسی عروج پر ہے کہ کسی کو اللہ کے لیے نہیں دینا، کسی کے ہاتھ دینے کا تو یہ کہا گیا نا کہ اس ہاتھ سے دو، اس کو خبر نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ تمام تر چیزیں جو ہم نے اسلام کو سائڈ پہ رکھ کے ہم اپنی خواہشات، اور پھر جو محافل ہوتی ہیں بڑی بڑی، پوری رات کی محفل ہے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محفل نعت ہے تو چل رہی ہے جی پوری رات، جی نبی علیہ السلام کے سامنے محفل نعت ہوئی ہے جی، کس نے انکار کیا ہے؟ لیکن یہ بتاؤ کہ حسان ابن ثابت نے پوری رات پڑھا ہے؟ عبداللہ بن رواحہ نے پوری رات پڑھا ہے؟ حضرت ابو طالب نے پوری رات پڑھا ہے نبی علیہ السلام کی شان میں کلام؟ ہاں، جب ضرورت پڑی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام پڑھا۔ یہ ہماری محفلوں میں بے اعتدالی، آپ مختصر محفل کریں، آپ لوگوں کو، اب ہمارے یہاں بے اعتدالی کیا ہے؟ بے اعتدالی یہ ہے کہ ایک آدمی نفلی کام کر رہا ہے تو نفلی کام ہی کیے جا رہا ہے، فرائض کو بھول بیٹھا ہے، پوری رات جاگ کے اگر آپ فجر نہیں پڑھتے تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سے رائے اعتدال پر ہیں آپ؟